المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشکور. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا کہ اللہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے خاص ہوا کو تابع فرما دیا. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اتنا ذکر فرما دیا کہ وہ ہوا جو ہے غدوها شہر ورواحها شہر، کہ صبح سے لے کر دوپہر تک ایک مہینے کا سفر اور پھر شام تک ایک مہینے کا سفر، یعنی ایک دن میں 2 مہینے کی مسافت طے ہوتی ہے. اب اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی، یعنی وہ ہوا صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کے اڑ جاتی تھی، کیونکہ اس کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک تخت پہ فروکش ہوتے تھے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اس تخت کو ہوا کے زور سے اللہ تبارک و تعالی اڑاتے تھے اور چلاتے تھے، اور 1 مہینے کی 2 مہینے کی مسافت جو ہے وہ ایک دن میں طے ہو جاتی تھی. یعنی تخت کا ذکر نہیں ہے، یہ بات سمجھ. کسی جگہ قرآن پاک کی آیت مبارک میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اصول یہ ہوتا ہے، قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز یعنی معلوم ہو اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اب یہ تو نہیں نا کہ حضرت سلیمان اڑتے تھے اکیلے، تو اس لیے اس کی تفسیر جو ہے ہمیں کتب سابقہ میں یہ ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا، تخت کے درمیان میں آپ کی کرسی مبارک تھی، اس پہ آپ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے چاروں طرف جو ہیں آپ کے مشیر، آپ کے وزیر، آپ کے ملک کے جو بڑے بڑے اہم لوگ تھے وہ ہوتے، جنات ہوتے، سب. پھر اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان حکم دیتے تو وہ ہوا جو ہے آپ کے تخت کو لے کے ایک معجزہ اللہ نے ان کو یہ دیا تھا
دوسرا معجزہ یہ تھا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اصلنا جو ہے سیل سے ہے یعنی چلانا، عین مانا نہر اور قطر مانا نحاس یعنی تانبا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی بطور معجزہ یہ نعمت بھی عطا فرمائی تھی کہ یمن کے علاقے میں ایک نہر تھی جو کئی دن تک، اور ایک قول میں آتا ہے 3 دن تک، اس میں بجائے پانی کے تانبا چلتا رہا، پانی بن کے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا انعام تھا کہ پھر اس پانی کو لے کر جو اصحاب صنعت تھے انہوں نے اس سے مختلف چیزیں بنائیں۔ اس سے برتن بھی بنائے گئے اور بھی کئی چیزیں بنائی گئیں۔ تو یہ بھی ایک عظیم معجزہ تھا، یاد رکھو کہ اب دیکھیں نا کہ عام طور پر پانی نہروں میں بہتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر چاہا تو اس سے تانبے کو پانی بنا کے، اور اتنی چھوٹی مقدار نہیں، پوری نہر بن کے چلتی رہی۔ اصلنا، ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ جیسا پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، کس بات کا ذکر تھا؟ قیامت کا، اور کافروں کا انکار تھا، اور میرے بدری پاک نے قسم کھا کے فرمایا قیامت حق ہے، قیامت ہوگی۔ تو اب جب قیامت پر ایمان ہوگا تو لازمی بات ہے کہ آگے جنت پر، جہنم پر، ہر چیز پہ ایمان ہوگا۔ اور جنت میں پھر اللہ نے نہریں چلائی ہیں، فیہما عینان تجریان۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ کے قرآن میں آتا ہے کہ جنت میں 4 نہریں، وہاں ایک نہر تو ہوگی من ماء غیر آسن، ایسا پانی جو بالکل جس میں کسی قسم کی کوئی رواہ کریہ کبھی پیدا ہی نہ ہو، کبھی خراب ہی نہ ہو۔ اور دوسری نہر من عسل مصفا، کہ شہد سے نہر بہے گی۔ اسی طرح تیسری نہر من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہر ہوگی لیکن اس کے ذائقے میں بھی کبھی فرق نہیں آئے گا۔ یعنی آج آپ دودھ رکھیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، ذائقہ بدل جائے گا، رنگ بدل جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ چلو جو مصنوعی دودھ ہیں وہ بھی 10 دن کے بجائے 1 مہینہ چلا جائے گا، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، پھر خراب ہو جائے گا۔ لیکن جنت کی چیزوں پہ تو کبھی فنا آئے گی نہیں نا، وہ تو ابد الآباد تک ہے۔ تو ایک نہر ہو گئی یعنی پانی کی، اور اس کے ساتھ بھی اللہ نے صفت بنا دی ماء غیر آسن، دودھ کی، لبن لم یتغیر طعمہ، اور تیسری عسل مصفا یعنی شہد، اور وہ بھی صاف شدہ۔ یعنی اب آپ دنیا میں شہد چھتے سے اتارتے ہیں، پھر اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کے اندر اس کی موم ہوتی ہے، اور شہد کا صاف کرنا بہت بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ نے فرما دیا کہ وہاں تو کوئی خراب چیز ہو نہیں سکتی نا، وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، وہاں عیب تو ہو ہی نہیں۔
وہاں تو خیر ہی خیر ہے نا، کوئی چیز غلط ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے فرمایا عسل مصفا۔ اور چوتھی نہر ہوگی شراب کی من خمر لذت للشاربین، لیکن وہ شراب یہ دنیا کا شراب نہیں ہوگا، یاد رکھو، کیونکہ لفظ شراب کا اطلاق جو ہے وہ تو مطلق پانی پہ بھی ہوتا ہے، پانی کو بھی شراب کہتے ہیں، شرب، شاربہ، اشرب، تو لفظ شراب سے مراد یہ تو ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے کہ شراب کا لفظ ہو تو ہم سمجھتے ہیں اس سے نشہ آور چیز ہے۔ جنت میں جو شراب ہوگا شرابن طہورا، وہ پلید نہیں، پاکیزہ شراب ہوگی۔ اور دنیا کے شراب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عقل زائل ہو جاتی ہے، پھر دماغ پھٹنے لگتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، آدمی نشے میں آ جاتا ہے، کبھی الٹیاں کرتا ہے، اور بدبو ہوتی ہے، بد ذائقہ ہوتا ہے، جیسے کسی جانور کا پیشاب پی رہے ہوں آپ۔ لیکن وہ تو جنت کا شراب ہے، لا یصدعون عنہا ولا هم ينزفون، کہ اس سے کسی قسم کا نہ صداع ہوگا، نہ اس سے کسی قسم کے مضرات پیدا ہوں گے، خالص شرابا طہورا۔ اور پھر اس شراب جو ہیں اس کے بھی اللہ تعالی نے ایسی چیزیں کہ بعض تو ایسے ہوں گے کہ اس میں زنجبیل کا مزج ہوگا، بعض ایسے ہوں گے کہ مسک کا مزج ہوگا، کہ آدمی پی رہا ہے اور خوشبو آ رہی ہے جیسے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ نہریں جب جنت میں جاری ہوں گی تو آدمی کہہ سکتا ہے نا جی کہ نہریں کیسے جاری ہوں گی؟ چلو اگر دریا ہے عرش کے نیچے تو پانی کا ہے، لیکن وہاں پانی بھی آ گیا، دودھ بھی آ گیا، اصل بھی آ گئی، خمر بھی آ گیا۔ کیسے اللہ نے دکھلا دیا کہ اگر ہم دنیا میں تانبے کے پانی کی نہر چلا سکتے ہیں تو جنت میں چلانا مشکل ہے ہمارے لیے۔ اس لیے اللہ کے قرآن کو سمجھیں کہ اللہ نے دنیا میں نمونہ دکھلا دیا کہ اگر دنیا میں ہم چاہیں تو ایسے چشمے پانی کے نکال دیتے ہیں جس میں گندک ہے، ایسے چشمے کے پانی ہم نکالتے ہیں جس میں سونے کے اثرات ہیں، اور ایسے پانی کے چشمے ہم نکالتے ہیں جس کے اندر تانبے کے اثرات ہیں، اور یہ تو پورا تانبا یعنی سیال ہو کے بہ رہا ہے، اثرات نہیں، پورا تانبا بہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالی اپنی قدرتوں پر اسی لیے یاد رکھیں، مفسرین رحمت اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت آنے سے پہلے پہلے جتنی چیزوں کا ذکر قرآن شریف میں آ گیا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، یا جتنے انبیاء علیہم السلام کے معجزات آئے ہیں اور لوگوں کے عقل میں نہیں آتے ہیں، اللہ قیامت سے پہلے پہلے ان کو بالکل دلائل کے ذریعے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دکھلا دیتے ہیں، جیسے مثلا دیکھیں آج انسان نے بڑی ترقی کی، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، تو اگر بندہ یہ بنا سکتا ہے تو بندے کو بنانے والے کے لیے مشکل ہے کہ وہ سلیمان کا تخت اڑا دے۔ تو اب کون اعتراض کر سکتا ہے حضرت سلیمان کے تخت اڑنے پر؟ بھئی تم انسان ہو، تم بندے ہو، تم مخلوق ہو، اگر تمہارا عقل اتنا کام کرتا ہے تو جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہاری عقل کو پیدا کیا ہے، تو وہ اگر چاہے تو کیا نہیں بنا سکتا ہے؟ اور پھر تم بنانے میں اسباب کے محتاج ہو، وہ تو محتاج بھی نہیں۔ تم اگر کوئی چیز بناتے ہو اسباب کے محتاج ہو، ایک کتاب بنانی ہو کاغذ کے محتاج ہو، لکھائی کے محتاج ہو، سیاہی کے محتاج ہو، قلم کے محتاج ہو،
متابے کے محتاج ہو، چھاپنے والے کے محتاج ہو، کتابت کرنے والے کے محتاج ہو، کمپوزنگ کرنے والے کے محتاج ہو، تم تو محتاج ہو اسباب کے۔ اور وہ ذات تو شان والی ہے کہ کسی اسباب کی محتاج نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہو جا بس ہو جا۔ تو اس کے لیے کیا مشکل؟ اسی لیے بعض روایات میں آثار میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کے ایک سوال پیدا کیا۔ سوال پیدا کر دیا کہ حضرت آپ کے قرآن شریف میں ہے کہ جنت میں 4 نہریں ہوں گی اور ہر نہر مختلف ہوگی، ایک میں پانی ہوگا، دودھ ہوگا، شراب ہوگا، شہد ہوگی۔ اور یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ آسمان اور اللہ کے عرش کے نیچے دریا ہے، کبھی اللہ چاہتے ہیں تو وہاں سے براہ راست بھی پانی آتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ۔ تو جب ایک دریا ہے اس کے اندر مادہ ایک ہے تو آگے جا کے نہریں 4 کیسے بن گئی؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ دشمن اسلام ہے اور اسلام پہ اعتراض کرنا چاہتا، کیونکہ جو دشمن اسلام ہیں وہ بھی انتظار میں ہوتے ہیں، وہ بھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ انہیں فرصت ملے اور وہ اسلام پہ اعتراض کریں۔ تو انہوں نے بھی اعتراض کیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو، تمہاری آنکھوں سے پانی آتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں آتا ہے۔ دیکھو نا آدمی غم میں ہے، گھبراہٹ میں ہے، مصیبت میں، آنسو بہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل بہتے۔ انہوں نے فرمایا اچھا اگر تمہیں ناک سے بھی پانی آتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ناک سے بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارے منہ سے بھی لعاب آتا ہے، تھوک آتی ہے؟ اس نے ہاں جی آتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کبھی کبھی آدمی کے کان سے بھی پانی بہتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں میرے تو کان بہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، بیچارے کپاس رکھتے ہیں بھیگ جاتی ہے، پھر رکھتے ہیں بھیگ جاتی ہے۔ کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا دیکھو دماغ تو ایک ہے، سر تو ایک ہے بندے کا، لیکن اللہ نے یہ جو 4 نہریں بنا دی ہیں، پانی آنکھ والا چکھ کے دیکھو اس کا الگ ذائقہ ہے، ناک والے کا الگ ذائقہ ہے، منہ والے کا الگ ذائقہ ہے، کان والے کا الگ ذائقہ ہے۔ تو اگر اللہ نے ایک دماغ سے یہ 4 نہریں جاری کر دی ہیں تو جنت میں اللہ کے لیے مشکل ہے؟ تو اس کو بات جو تھی پھر سمجھ آ گئی اور وہ خاموش ہو۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس کو اپنے اصل دعویٰ یہ ہے کہ قیامت ہوگی، دعویٰ یہ ہے کہ جنت ہوگی، جہنم ہوگی، عذاب ہوگا، ثواب ہوگا، ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ تو اب ان پہ سارے اشکالات پیدا ہوتے تھے، تو اللہ نے اس کے لیے پیغمبروں کو معجزے دیے کہ جو خدا پہاڑوں کو بلوانے پہ قادر ہے، جو خدا پرندوں کو تسبیح کہلانے پہ قادر ہے، جو خدا حضرت سلیمان کو ہوا دے کے تخت اڑانے پہ قادر ہے اور اس کے لیے تانبے کے پانی کی نہریں چلانے پہ قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس لیے انبیاء کے قصص جو ہیں ان میں عبر بھی ہیں، مواعظ بھی ہیں، اور ان میں تصدیق رسالت حضرت محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ تو اب ہم نے 2 معجزے پڑھ لیے، ایک معجزہ اللہ نے آپ کو ہوا عطا فرمائی، دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ اللہ نے تانبے کی پوری نہر چلا دی، اور تیسرا معجزہ اب اللہ نے ذکر فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ
اللہ نے فرمایا یاد رکھیں یہ ہنس تماشا پتہ نہیں کیوں یہ تماشا کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان کا ذہن ہے، اس میں خیال ہوتا ہے منتشر ہو گیا بس. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انسان ہے نا، کوئی کمپیوٹر تو نہیں ہے نا، پھر بٹن پہ ہاتھ رکھیں گے تو چل پڑے گا. وہ ایک بروہی بہت بڑا وکیل تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے. وکیل بھی تھا اور اس کا قرآن و حدیث کا بھی بڑا مطالعہ، بڑا زبردست علم والا آدمی تھا. اس پرانے زمانے میں بھی اس کی 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ فیس ہوتی تھی. تو وہ کسی مقدمے کے ضمن میں تشریف لے آئے سپریم کورٹ میں کراچی سے. تو اتفاق ہوتا ہے نا، تو اس کا سب احترام کرتے تھے، بہت بڑا مقام کا آدمی تھا. تو جج صاحب نے پوچھا کہ بروہی صاحب کراچی کا موسم کیسے تھا؟ یہ تو آپ بات ہے، ابھی کراچی سے جو آ رہا ہے بندہ پوچھتا نہیں بھی وہاں سردی تھی گرمی تھی کیا تھی. انہوں نے فرمایا ہاں وہاں آج کل ہوائیں چل رہی ہیں، موسم سرد تھا، لیکن میری مہربانی کر کے کیس کی پیشی بدل دیں. جج صاحب نے کہا بروہی صاحب ہم نے تو آج بحث کے لیے دن رکھا ہے، آپ کے لیے سارا ٹائم رکھا ہے. انہوں نے کہا جی میرا دماغ تو آپ نے موسم میں بھیج دیا نا، اب میں نہیں بحث کر سکتا. میرا دماغ تو ادھر چلا گیا کہ کراچی کا موسم کیسا ہے. وہ جو میں ذہن میں سوالات تیار کر کے آ رہا تھا وہ تو سارے نکل گئے. اب میں کیا مٹی باز کروں گا؟ جج نے مجبوراً پیشی دے دی. انہوں نے کہا ٹھیک. انہوں نے کہا میں نہیں باز کرتا، میرے ذہن سے بات ہی نکل گئی. تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. اور پھر آدمی خاص طور پہ جو علم کا مسئلہ ہے نا، اس میں تو بہت بڑی توجہ کی اور پورے ارتکاز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کی توجہ کامل نہیں ہوگی تو نہ آپ بیان کر سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. اور یہ چن کے لے کے آتے ہیں، میرے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ سے ہی شکوہ ہو سکتا ہے، بندوں سے تو ہو نہیں سکتا، نہ وہ سنتے ہیں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اب جناب بہرحال سمجھیں، دیکھیں وہ کبھی چلتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے. کیا کرے آپ کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو تیسرا معجزہ اللہ نے کیا دیا؟ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. اللہ نے جن جو ہے نا، یاد رکھیں بڑی سرکش قوم، کیونکہ مادہ ہی سرکش ہے نا. جن کا مادہ جو ہے وہ آگ ہے نا، اور آگ کا کام تو جلانا ہے. تو یہ بڑی سرکش قوم ہے. پھر جنوں میں بھی قسمیں ہیں، کوئی عفریت ہیں، کوئی شیاطین ہیں، کوئی مردۃ الجن ہیں. تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن جو تھے مسخر کر دیے، تابع کر دیے، اور آپ کے حکم پر جو آپ ڈیوٹی لگا دیں یہ کام کرو، ٹھیک ہے حاضر کر رہے ہیں. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی، بیت المقدس، مسجد صخرہ، یہ بڑے بڑے کام تھے. اور اس زمانے میں اتنے بڑے کام اور اتنے بڑے پتھر جو ہیں بندے تو نہیں اٹھا سکتے نا، پھر اللہ نے جن تابع کر دیے. اسی جگہ یاد رکھیں کہ یہاں گویا کہ سخرنا کا لفظ محذوف ہے، یاد رکھیں. یعنی علمی طور پر
علوم و قواعد کے پیش نظر کہ وسخرنا من الجن، یعنی ہم نے مسخر کر دی ہے۔ من یعمل بین یدیہ باذن ربہ، اچھا من یعمل بین یدیہ کافی ہے، لیکن یہ کیوں بڑھایا گیا؟ ورنہ اتنا ہی کافی تھا کہ ہم نے جن آپ کے تابع کر دیے، مسخر کر دیے۔ لیکن علماء نے فرمایا یاد رکھو فرق ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا سخر لکم الشمس والقمر، کہ ہم نے سورج چاند آپ کے مسخر کر دیے، تو اب سورج چاند ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔ وہاں مسخر کا معنی یہ ہے کہ ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں، کہ سورج آ رہا ہے، چاند جا رہا ہے، چاند آ رہا ہے، سورج جا رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، تاکہ بندے فائدہ اٹھائیں، کبھی کام کبھی آرام، تو گویا وہ ہمارے لیے مسخر کر دیے گئے۔ لیکن یہاں یہ تھا کہ یہ تسخیر ایسی نہیں تھی، بلکہ یہ ہے کہ وہ بالکل آپ کے تابع تھے اور آپ کے ملازم اور مزدور بن کے آپ کے حکم پہ کام کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، تے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اور اب یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ حضرت سلیمان بھی تو انسان ہے، حضرت سلیمان بھی بشر ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن انسان کے تابع ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو انسان ہیں۔ اس لیے علماء نے بڑی بحثیں لکھی ہیں، اور بڑی ایک مفصل کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان، اسی طرح السراج المنیر، اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کے اندر اس پر پوری بحث، اور اس میں پھر انہوں نے جنات کے احوال بھی لکھے ہیں کہ جن کیسے شکل بدلتے ہیں، کیسے احوال تبدیل ہو جاتے ہیں، کیسے اشکال تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک اصولی بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی اگر جنات کو کسی کے تابع فرما دیں، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں تو بعض انسانوں کے جانور تابع ہو جاتے ہیں، دیکھا نہیں کتنے لوگ ہیں شیر رکھے ہوئے ہیں، چیتے رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خونخوار کتے رکھے ہوئے ہیں، ان کے بولنے سے کھڑے ہو جاتے، ٹھہر جاؤ ٹھہر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا پرندے رکھے ہوئے ہیں، اچھا حالانکہ دیکھیں نا کہ پرندہ ہے اور وہ ایک پرندے کے پیچھے شکار کے لیے چھوڑ دیں، واپس نہ آئے کیا کرو گے؟ لیکن واپس آ جاتا ہے، اللہ نے مسخر کر دیا ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی کے تابع جنات کو خود فرما دیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہیں، میرے مدنی پاک کے صحابہ ہیں جن سرکار دو عالم کے بعد آگے جنات فیصلہ کرواتے تھے، اپنے جھگڑے مٹواتے تھے، یا رسول اللہ ہمارا جھگڑا ہو گیا فیصلہ فرمائیں۔ جنات کے وفد آتے تھے باقاعدہ حضور کی خدمت میں، آ کے بیعت ہوتے تھے، اسلام لاتے تھے، اللہ نے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اللہ کے پورے قرآن میں سورۃ الجن کے نام سے سورت ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ۔ اسی طرح یا معشر الجن والانس، تو جیسے انسان کا وجود حق ہے، جن کا وجود بھی حق ہے۔ اگر اللہ تابع فرما دے جیسے سلیمان علیہ السلام کے انبیاء کے، اچھا اسی طرح کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ، سیدنا علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت رضوان ان کے بھی جن تابع تھے، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ اچھا ایسا تو بہت سارے مدارس میں ہے، میں خود جس مدرسے میں پڑھتا تھا اس میں جن پڑھتے تھے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جن، ہمیں پتہ ہوتا ہم تو مدرسہ چھوڑ کے بھی بھاگ جاتے، ہمیں کوئی پتہ چلتا نہیں تھا، لیکن وہ پڑھتے تھے۔ ہمارے اپنے مدرسے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھاتے تھے جن پڑھتے تھے، کوئی پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں،
وہ تو ایک دفعہ راز کھل گیا کہ ایک استاد نے طالب کو طالب سمجھتے ہوئے، شاگرد سمجھتے ہوئے کہہ دیا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں تو مجھے تہجد کے لیے جگہ دینا۔ وہ جانتے تھے یہ بڑا تہجد گزار ہے، تہجد پڑھتا ہے باقاعدگی سے۔ انہوں نے کہا بھائی تم چونکہ باقاعدگی سے اٹھتے ہو اور میں تھکا ہوا ہوں، میری تہجد نہ چلی جائے، مجھے بھی جگہ دینا۔ انہوں نے کہا استاد ٹھیک ہے۔ اب وہ تہجد مسجد میں پڑھ رہا ہے، استاد مسجد سے باہر کمرے تھے، وہاں سوئے ہوئے تھے، وہیں سے کھڑے ہو کے ہاتھ لمبا کر کے استاد کو اٹھا رہے، حضرت تہجد کا وقت ہو گیا۔ استاد کی جو نیند کھلی، دیکھا اتنا لمبا ہاتھ، استاد کی تو تہجد بھول گئی نا وہاں۔ انہوں نے کہا ابھی یہ کیسی تہجد ہے؟ وہ بندہ مسجد میں کھڑا ہے، یہ 20 میٹر لمبا ہاتھ، استاد کو تو بخار ہو گیا بیچارے کو۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ چلا گیا، وہ طالب کے راز کھل گیا، اب میں نہیں رہ سکتا۔ تو یہ بڑھتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کعبے میں ہوں، طواف کر رہے ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہوں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی لیے دور سے آپ نے ایک آدمی کو آتا ہوا دیکھا تو اپنے ساتھی صحابی کو فرمایا کہ ھذا مشیت الجن، یہ جو بندہ آ رہا ہے نا یہ جن ہے، اس کی چلنے سے اندازہ ہے یہ جن ہے۔ نے کہا رسول اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے فرمایا کون ہو تم؟ اس نے کہا رسول اللہ میں جن ہوں۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا نصیبین سے آیا ہوں یا رسول اللہ۔ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا حضور قرآن سنا ہے، اس قرآن سننے آیا ہوں۔ اور کیوں آیا؟ اسلام کے لیے آیا۔ تو جن جو ہیں یہ یعنی اللہ چاہے کسی کے تابع کر دیں تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہے جنات کو کسی عمل کے ذریعے اپنا تابع کرنا، کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ اب ان اعمال کے دو قسم ہوتے ہیں، اعمال رحمانیہ ہوتی ہیں، اعمال شیطانیہ ہوتے ہیں۔ اعمال رحمانیہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے اسماء اللہ الحسنی ہے، اس کے اندر اتنا بڑا مقام ہے، جیسے قرآن نہیں کہتا وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ، اللہ نے ان کو اسم اعظم کے علم دیا تھا، جن تابع تھے، اس نے بھی جنوں کو حکم دیا کہ تخت لاؤ۔ آصف ابن برخیہ وہ خود نہیں لایا، اس نے حکم دیا آگے وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اتنا بڑا تخت اس زمانے میں، اندازہ کریں کہ اس کا فوٹو نہیں، اس کی تصویر نہیں، ویڈیو فلم نہیں، حقیقتاً تخت اٹھا کے یمن سے دمشق میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کے رکھ دیا۔ تو قرآن کے آیات سے بھی اور اسماء سے بھی اسی طرح، جیسے وصیف ہیں، ابو النصر احمد ہیں، انہوں نے بھی تابع کیے تھے جنات۔ اچھا، بعض لوگ جو ہیں وہ شیطانی علوم سے بھی قابو کرتے ہیں، جیسے جوگی ہیں، پنڈت ہیں، بدھ مت کے لوگ ہیں، ان کے بھی جنات تابع ہوتے ہیں، لیکن وہ شیطانی علوم سے تابع کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ پہلے تو شیطانی علوم کے ذریعے عمل کرنا بالکل حرام۔ اچھا، وہ عمل یا وہ تعویذ جو لکھا ہوا ہے اس میں یعنی نشان بنے ہوئے ہیں، خاکے بنے ہوئے ہیں، خانے بنے ہوئے ہیں، ہند سے ڈالے گئے، ہمیں کیا پتا وہ کیا ہے؟ تو ایسی چیزوں کا استعمال کرنا بھی ناجائز۔ کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے اس میں کوئی شرکیہ بات ہو۔
اگر آدمی قرآن و اسما سے کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رکھو کہ پھر ان کو استعمال جو ہے اگر شریعت کے حکم کے مطابق کرے گا تو جائز ہے، غلط کرے گا تو حرام ہے۔ یعنی اگر آپ کے جن تابع ہو جائیں، آپ ان کو کہیں کہ فلانے آدمی کی لڑکی اٹھا لو، مال اٹھا لو، سامان اٹھا لو، یہ تو پھر چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس میں پڑے ہی نہیں آدمی۔ اللہ اپنی قدرت سے کسی کے تابع فرما دیں اس کی مرضی ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیے، بڑے بڑے علماء کے تابع فرما دیے، بہت سارے مشائخ ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس جن پڑھتے رہے، بہت بڑے علماء ہیں جنہوں نے جنوں سے پڑھا ہے، ان کے استاد جن تھے، کیونکہ جنوں کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے نا، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، تو بعض ایسے بھی جن ہیں جن سے ہمارے علماء نے خود سبق پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، کیونکہ تاکہ واسطہ کم ہو جائے سرکار دو عالم سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا خصوصی معجزہ تھا کہ جنات کو آپ کے تابع کر دیا گیا، اللہ کے حکم سے، اس لیے لفظ آ گیا بِإِذْنِ رَبِّ، اللہ کے حکم سے، سلیمان نے خود نہیں کیا۔ اور ان کی ڈیوٹی کیا تھی، اب آگے اللہ تفصیل بیان فرماتے ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ پاک نے فرمایا چونکہ ہم نے جن مسخر کر دیے تھے، ہم نے اپنی مشیت سے ان کے تابع کر دیا تھا، اب اگر کوئی جن یزغ من یعدل یخرج، اگر وہ زیغ کرے، اگر وہ کجی کرے، نکل جائے سلیمان کے حکم کو نہ مانے، نذقہ من عذاب السعیر، پھر ہم اس کو عذاب دیں گے جہنم کی آگ میں جلنے کا، سعیر مانا حریق، جلنا۔ اچھا اب یاد رکھو کہ بعض علماء یہی فرماتے ہیں کہ جو جن نافرمانی کرے گا اس کو اللہ قیامت میں سزا دیں گے جہنم کی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا دیں گے کہ جب میرے حکم پہ تم سلیمان کے تابع ہو تو نافرمانی کیسے کی تم نے۔ اس لیے بعض روایات میں، کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نگرانی کریں ان جنات کی، جو سرکشی کرے مار مار کے اسے سیدھا کر دیں۔ تو فرشتے پھر ان کو کوڑے مارتے تھے، اور ان کوڑوں میں بھی آگ ہوتی تھی جو ان کو جلاتی تھی۔ باقی یہ کہنا کہ شیطان آگ سے ہے تو انسان بھی تو مٹی سے ہے، جب مٹی سے ہے ہمیں اگر کوئی مٹی مارے تکلیف ہوتی ہے، اگر آگ کو بھی اس سے زیادہ طاقت کی آگ ماری جائے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نذقہ من عذاب السعیر۔ اب اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ان سے کام کیا لیا، یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جن آپ کے لیے آپ جو چاہتے تھے محاریب، یاد رکھو محاریب جمع ہے محراب کی، محراب کا معنی ہوتا ہے محفوظ مکان، محراب کا معنی ہوتا ہے محفوظ کمرہ، اور بعض علماء فرماتے ہیں محراب کا معنی قلعہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گھر، اسی لیے مسجد کا محراب جو ہے اس کو بھی محراب کہتے ہیں، کیونکہ آدمی اس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ کہ جب صحابہ پر حملے ہوئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا تو اس لیے اہتمام کیا گیا کہ بھئی امام کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام ہو۔ اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر مجمع بہت بڑا ہے، مسجد بہت بڑی ہے اور امام نے نماز کے لیے آنا ہے تو ساری صفیں پھلانگ کے آئے گا، تو محراب بنا دیا جاتا ہے، اس میں دروازہ لگا دیا جاتا ہے کہ امام باہر سے آیا اور محراب سے نکل کے کھڑا ہو گیا۔
تو اس میں آسانی بھی ہو جاتی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر مسجد میں محراب ہے اور امام جب نماز پڑھائے اس کے لیے لازم ہے کہ کم از کم اس کے قدم جو ہیں وہ محراب سے تھوڑے باہر ہوں. یعنی یوں نہ ہو کہ وہ پورے کا پورا اندر کھڑا ہو اور لوگ باہر کھڑے ہوں. اس کا معنی تو یہ ہو جائے گا نا کہ امام تو ہو گیا کمرے میں اور مقتدی ہو گئے باہر. اس لیے امام کو چاہیے کہ تھوڑا سا باہر کھڑا ہو. یا آج کل ایک رواج یہ بھی ہے کہ محراب بڑے بڑے ہیں ان میں پوری صف کھڑی ہو جاتی ہے امام کے پیچھے, وہ بھی جائز ہے, وہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ ایک تو یہ ہے کہ قلعے بناتے تھے, گھر بناتے تھے, محراب بناتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا زکریا علیہ السلام کے واقعے میں بھی لکھا ہے کہ جب بی مریم علیہ السلام ان کی کفالت میں تھی, کلما دخل علیہا زکریا المحراب, وہاں بھی لفظ محراب ہے, یاد رکھیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب. اب اس محراب سے مراد وہ مسجد کا محراب تو نہیں ہے نا, وہاں تو نہیں بچی کو بچھا جاتے تھے نا. محراب کا معنی مسجد کے ساتھ جو آپ کا کمرہ تھا مخصوص, اس کمرے میں بی رہتی تھی, اور اب جب جاتے تو دروازہ بند کر کے تشریف لے جاتے. اب جب آتے دیکھتے وجد عندہا رزقا, تو وہاں بھی لفظ محراب ہے, یہاں بھی لفظ محاریب یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل. تماثیل کا معنی ہوتا ہے تصویریں. تماثیل کا معنی علماء فرماتے ہیں کہ بعض ایسی تصویریں کہ جیسے مجسمے ہوتے ہیں ایسی تصویریں بھی. لیکن یاد رکھو یہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھیں. اگر جائز نہ ہوتی تو پیغمبر کبھی حکم نہ دیتے جنات کو بنانے کا. لیکن بعد کی شرائع میں خاص طور پہ حضور کی شریعت میں آ کے ختم ہو گیا حکم. اس لیے آپ نے فرمایا تھا حضرت علی کو, لا تدا تمثالا الا مسختہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ, کہ حضرت علی آپ جائیں جہاں جہاں بتیں توڑ ڈالیں, تصویریں ہیں مٹا ڈالیں, اگر قبریں اونچی ہیں تو ان کو برابر کر دیں. تو شریعت اسلام میں, شریعت محمدی میں حرام ہے. اس زمانے میں جائز تھی. اور بعض علماء کہتے ہیں یہ ضروری تو نہیں کہ اس زمانے میں بھی جن جو بناتے تھے وہ تماثیل, اس کا معنی یہ تھا کہ جیسے آج کل آدمی گھروں کو زینت کے لیے گھر کے اندر دیکھا نہیں درخت رکھے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ مصنوعی درخت ہوتے ہیں, پلاسٹک کے درخت ہیں, درختوں کی بیلیں رکھی ہوئی ہیں, پھول رکھے ہوئے ہیں. اچھا بعض اوقات تو ایسے ماشاءاللہ انگور اور انار اور سیب معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی انگور رکھے ہوئے ہیں, یعنی بندہ دھوکا کھا جائے. تو اس قسم کی چیزیں بناتے تھے تاکہ وہ محلات کے اندر لگائی جائیں اور مساجد کو مزین کیا جائے. اس لیے فرماتے ہیں یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب. یاد رکھیں جفان, جفنا کہتے ہیں پیالے, بڑے بڑے پیالے بناتے تھے. وہ اتنے بڑے پیالے ہوتے ہیں جیسے کہ حوض ہوتا ہے, جواب مانا جابیہ سے, یعنی بڑے پیالے. جیسے عرب میں رواج تھا کہ جفنا بھی ہے, کسا بھی ہے, میکلا بھی ہے, تو عرب میں بھی رواج ہے کہ چھوٹے پیالے بھی ہیں, بڑے پیالے بھی ہیں, اور بڑے پیالے بھی ہیں. کٹھے بیٹھ کے کھا لیا, سب نے بیٹھ کے پانی پی لیا. پانی ترتیب سے من الیمین چلتا ہے, ہر کوئی پیتا گیا دیتا گیا. تو یہ عرب میں تو ماشاءاللہ ابھی تک بھی یہ رواج. تو حضرت کے لیے بڑے بڑے وہ پیالے تیار ہوتے تھے, کیونکہ اتنا بڑا لشکر ہے نا, ان کو کھانا کھلانا ہے, کہاں کھلائیں گے. وجفان جواب وقدور الراسیات. قدور جمع قدر, یعنی آپ کے لیے وہ دیگیں بناتے تھے, اور دیگیں ایسی راسیات جمی ہوئی,
یعنی دیگیں ایسی بناتے تھے کہ جو جمی ہیں ہل بھی نہ سکیں، خراب بھی نہ ہو جائیں۔ بعض علماء نے فرمایا یعنی دیگیں بنا کے ان کے نیچے جگہ بناتے تھے، ان میں دیگوں کو جما دیا جاتا تھا۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان حکم دیتے تھے جنات کو کہ یہ پہاڑ ہیں، بس ان کو کاٹ کے اسی کے اندر دیگ بنا دو، یعنی پتھروں کو کاٹ دے وہی دیگ بن جاتی، وہی تندور بن گیا، وہی پیالہ بن گیا، وہی دیگیں بن گئی، وہی کھانے تیار ہوئے، نکالے کھلائے اور دیگ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے۔ تو بڑی بڑی دیکھ راسیات مانا جمی ہوئی، راسیات مانا یعنی جمی ہوئی زمین کے اندر، ایسی نہیں کہ ہلیں، ایسی نہیں کہ ادھر ادھر جا پڑے اٹھے، نہیں، وہی ایک ہی جگہ بنی ہوئی ہیں اور جمی ہوئی ہیں، وہی اس میں پکایا، صاف کیا، دھویا، پھر اس کے بعد رکھ۔ ایسے فرماتے ہیں وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور آخر میں اللہ نے حکم دیا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ نے حکم دیا کہ آل داؤد میرا شکر ادا کرو، ما انعمت علیکم من النعم، میں نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں دنیاوی بھی اور آخرتی بھی، میں نے نبوت بھی دی ہے، میں نے بادشاہت بھی دی ہے، میں نے بڑے بڑے معجزے بھی دیے ہیں، میں نے جنات کو بھی مسخر کر دیا، ہواؤں کو پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا، میں نے لوہے کو بھی مسخر کر دیا، میں نے تانبے کی بھی نہریں بہا دی۔ تو اب لازم ہے کہ تم شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا۔ یاد رکھیں علماء کہتے ہیں فرمایا شکرن، شکرن مصدر ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ شکر جو ہے جیسے قول سے بھی ہوتا ہے اللہ تیرا شکر، الحمدللہ، اللہم لک الحمد، شکر جو ہے نیت سے بھی ہوتا ہے، اور شکر جو ہے فعل سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی فرما برداری میں تہجد پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تو یہ بھی شکر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، آگے فرمایا وقلیل من عبادی الشکور۔ یاد رکھیں علماء فرماتی ہیں سب سے پہلا شکر اللہ کا یہ ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اگر کافر ہے تو کافر ہے، کفور ہے، وہ شکور تو نہیں ہے نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا قرآن میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے بندے کو پیدا کرنے کے بعد رستے بتلا دیے ہیں، یہ ایمان کا رستہ ہے، یہ کفر کا رستہ ہے، یہ رحمان کا رستہ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے۔ تو سب سے پہلا شکر جو ہے اللہ کی ذات پہ ایمان، اور اس کے بعد شکر ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبر رسول تمام کتابوں سب پہ ایمان، اور اس کے بعد دوسرا شکر یہ ہے کہ اللہ جو نعمت عطا فرمائے اس کی اطاعت میں صرف کی جائے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیا، دماغ دیا، طاقت دی، قوت دی، اللہ نے دولت دی، پیسہ دیا، اللہ کے راستے میں لگاتے جاؤ، اللہ کی اطاعت میں لگاتے جاؤ، یہ بھی شکر ہے۔ اور آخری درجہ شکر کا یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملے کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکسانا من الارا وجعلنا من المسلمین۔ کپڑا پہنو تو کہو الحمدللہ الذی کسانا، اگر اسی لیے حکم ہے کہ تم حمام سے باہر نکلو تب بھی کہو الحمدللہ الذی عافانی عن الاذى غفرانک۔ تو یہ بھی شکر ہے۔ اور یاد رکھو گے جب شکر کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب تک تم میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو گے میں بھی اور دیتا رہوں گا اور بڑھاتا رہوں گا اور بڑھاتا رہوں گا، اور جب تم نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میرے عذاب بھی بڑی پکڑ ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، اور آگے اللہ پاک نے اپنے علم سے یہ بھی بتلا دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے اوقات کو تقسیم کر دیا تھا کہ دیکھو 24 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹہ تم عبادت میں رہو، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، تاکہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے مگر حضرت داؤد کے خاندان کا کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کے شکر میں ہے، چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ آل داؤد شکرا۔ اور یاد رکھیں اسی طرح صحیحین میں آتا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ احب الصلاۃ الی اللہ، اللہ کے ہاں محبوب ترین نماز جو تھی داؤد علیہ السلام کی تھی، آدھی رات سو جاتے پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاتے، وَيَنَامُ سُدْسَهُ، پھر کچھ حصہ سو جاتے، یعنی آپ پہلے آدھی رات نیند کر کے باقی کو تقسیم کر لیتے، اور اس کے بعد فرمایا احب الصیام الی اللہ صیام صوم داؤد، اور روزہ بھی اللہ کو حضرت داؤد کا پسند ہے۔ آپ کیسے فرماتے کان یصوم یوما ویفطر یوما، حضرت داؤد علیہ السلام یعنی جب بھی روزہ رکھتے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ اس لیے علماء نے رکھا ہے کہ اگر متواتر روزے رکھو نا پھر عادت ہو جاتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی، تو ایک دن افطار کر لیا ایک دن روزہ رکھا تو ایک دن تکلیف ہوگی، نہیں کھائیں گے تو بھوک لگے گی۔ اگر آدمی ویسے کھانا چھوڑ دے تو عادت ہو جائے، کیونکہ یعنی نہ کھانا، تھوڑا سونا یہ بندے کی اللہ نے اختیار میں دیا ہے۔ لیکن نا بعض لوگ ہیں ماشاءاللہ آدھی روٹی کھائیں گے بھوک لگے بس جی میں نے کھا لیا، بعض آدمی 2 کھائیں گے، بعد 3 کھائیں گے، بعد 4 کھائیں گے۔ تو یہ جتنا کم کرو کر سکتے ہو، جتنا بڑھاؤ بڑھا سکتے ہو۔ اسی طرح سونا ہے، بعد ہم نے ماشاءاللہ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ 3 دن متواتر سوتے رہتے ہیں، دن رات سوئے، نہ نماز ہے نہ فکر ہے نہ روزہ کچھ ہے، 3 دن متواتر۔ اللہ عالم انا للہ و انا، کہ پتہ نہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے میں 2-3 گھنٹے سے زیادہ سو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اتنے نعمتوں پر اب میرا شکر ادا کرو۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو توفیق دے شکر کی۔ ہماری جگہ جو رکھتے تھے غلام رسول صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، صف اول کے نمازی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، امتحان آ گیا بیچارے پہ، فالج کا حملہ ہوا، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ساری زندگی حرم میں گزری اور صف اول میں ماشاءاللہ۔ مکہ مکرمہ میں رمضان میں ایک روزے کا 1,00,000 روزے کا ثواب ملتا ہے، اتنا فرق ہے۔ دوسری جگہ 1 کا 1 ملے گا یا زیادہ سے زیادہ 10 گنا ملے گا۔ مول پتہ نہیں، مول جانور، پتہ نہیں کیا جانور۔ اگر آدمی کو قرآن یاد ہے یا حافظ ہے، بغیر وضو کے یاد پڑھتا رہے کوئی حرج نہیں۔ ہاں یعنی بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ، یاد پڑھتے رہو۔ ایک مسجد سیلاب میں شہید ہو گئی ہے،
پتہ نہیں اس میں بچے بھی پڑھتے ہیں، وہ لوگ تعمیر نہیں کرا سکتے، ہم اس کو تعمیر کرائیں، بالکل کرائیں، کیوں نہ کرائیں؟ لیکن پہلے یہ بات دیکھیں کہ وہ مسجد جو ہے وہاں ضرورت ہے یا نہیں۔ اب ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، وستانوی صاحب، ہندوستان کے بڑے مدارس چلا رہے ہیں، اللہ ان کو اور ہمت دے اور توفیق دے۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ ایک عجیب نظام بنایا، ہزاروں مدارس چلا رہے ہیں اور ہزاروں مساجد بنائی، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھی اس بستی میں مسلمانوں کے تو صرف 10 گھر ہیں، تو وہ 50 آدمی کی مسجد بنا دیتے ہیں، ان کا نقشہ بنا ہوا، چھوٹی سی مسجد بن جائے، یہاں 100 آدمی کی مسجد، یہاں 200 آدمی کی مسجد، یہاں 300 آدمی، یعنی جو ضرورت ہے اتنی مسجد۔ یہ نہیں ہے کہ ضرورت ہے 500 کی اور آپ بنائیں 50 والی مسجد، تو کیا کام ہوگا، باقی 450 باہر کھڑا ہوگا۔ یا ضرورت ہے وہاں 50 آدمی بھی نہیں آتا ہے اور آپ نے 500 والی مسجد بنا دی، کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے تو بہتر ہے نا کہ آپ 5 جگہ پہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا دیں کہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو بہرحال اگر اس مسجد کی ضرورت ہے اور وہاں نماز پڑھنے والے ہیں، بالکل بنائیں، ضرور بنائیں۔ اور مسجد کا بنانا جو ہے ایمان کی علامت ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، حضور پاک نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کے لیے، ریا نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو اتنی بڑی بشارت ہے کہ مسجدوں کا بنانا۔ اور دوسری بات یہ بھی کوشش کریں میرے بھائی، اگر اللہ آپ کو توفیق دے، کہ بعض مسجدیں بہت ہیں لیکن آباد نہیں ہیں، تو ہر آدمی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کے بجائے ان کو آباد کریں۔ اچھا، بعض مسجدیں ہیں جناب کوئی حمام نہیں، نہ وضو خانے ہیں، نہ وضو کی جگہ ہے، ہم تو مسافر لوگ ہیں نا، سفر کرتے ہیں، مسجد ہے ماشاءاللہ، وضو کی جگہ نہیں، کیا کرو؟ کہتے ہیں آگے چلو بھائی، اب یہاں وضو نہیں ہو سکتا، تو وہ مسجدیں کھڑی ہیں اس لیے کہ نہ پانی ہے، نہ نل ہے، نہ اچھا بعض جگہ پانی ہے لیکن وضو خانہ نہیں۔ اب ایک آدمی کو استنجے کی ضرورت ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو لہذا وہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ ان چیزوں پہ غور کریں کہ جو مسجدیں پہلے بنی ہوئی ہیں وہاں دیکھیں کہ کیا کمی ہے۔ مثلا مسجد بہت اچھی ہے، فرش ٹھیک نہیں ہے، فرش لگا دو۔ مسجد بہت اچھی ہے لیکن دیواروں پہ پلسٹر نہیں ہے، پلسٹر کروا دو۔ مسجد بہت اچھی ہے، وضو خانے نہیں ہے، وضو خانے بنوا دو، استنجا خانے بنوا دو۔ تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ نہیں ایک محلے میں 10 مسجدیں بنا دیں اور کہیں 5 نمازی ہیں، کہیں 2 نمازی ہیں، کہیں 4 نمازی ہیں، کہیں وہ بیچارہ خود اذان دے کے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، دروازہ بند کر کے، اور آتا ہی کوئی نہیں۔ تو بہرحال اللہ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔